سیاچن سے لے کر بحر عرب کے پانیوں تک پاک فوج جو ہے وہ پاکستان کی مسلح افواج، تینوں مسلح افواج مکمل طور پر تیار ہے۔ یہ ایک ایسا سچویشن ہے جو ساری دنیا کے لیے خطرے کا سبب ہو سکتی ہے، تو اس کے بارے میں دنیا کو مطلع کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے مجاہد تیار ہیں، اور اس طرف کا مس ایڈونچر کا نتیجہ وہی ہوگا جو پہلے ہو چکا ہے، ابھی نندن والا کیس۔ تو جو ہی پاکستانی طیارے فضا میں بلند ہوئے تو انڈین طیارے جو ہے وہ وہاں سے تتر بتر ہو گئے، اور جس طرح انڈیا کی طرف سے اشتعال انگیزی ہوگی، اس سے دگنے طریقے سے پوری قوت سے بھارت کو جواب دیا جائے گا۔ تو یہ میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر تھا۔ جس خلوص سے، جس محبت سے، جس حوصلے سے لوگ افواج پاکستان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، یہ وہ پرسیپشن کی جنگ ہے جو پاکستان جیت چکا ہے۔ نو پاور آن ارتھ کین انڈو پاکستان، یہ جو ہے یہ قائد اعظم کا کول تھا، یہ کول جو ہے وہ اب ہر پاکستانی کے لب پہ ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اگر ہم کنونشنل ویپنز کی بھی لڑائی میں آئیں گی تو انڈیا ہمیں کوئی ایک نوالا سمجھ کے ہڑپ نہیں کر سکتا۔ نواز شریف جیسے لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ بہرحال نقصان کرتی ہے، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، لیکن مودی جیسے احمق حکمران اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ السلام علیکم، وی ٹاک کے ساتھ میں وسیم عباسی، عمار مسعود صاحب کے ساتھ، اور آج ہم جنگی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے کہ جو بھارت کا جنگی جنون ہے اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی کی۔ رات گئے انفارمیشن منسٹر عطا طاہر صاحب نے اور یہ بتایا قوم کو کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں انڈیا جو ہے کوئی بزدلانہ کارروائی کر سکتی ہے، اور ورلڈ کمیونٹی ظاہر ہے اس پہ نوٹس لے۔ ادروائز جو نقصان ہے اس کی ذمہ داری ظاہر ہے، جو تباہی ہوگی دو نیوکلیئر ایٹمی پاورز کے درمیان جنگ کی، وہ ذمہ داری جو ہے وہ انڈیا کی ہوگی۔ اس حوالے سے بات کریں گے خدشہ کتنا ہے اور صورتحال کیا ہو رہی ہے۔ ادھر لائن آف کنٹرول پر کشیدگی کا آغاز ہو چکا ہے، انڈیا نے بلا اشتعال فائرنگ کی ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا کے جو جنگی طیارے ہیں رافیل، وہ اڑتے دیکھے گئے ہیں، تو پاک فضائیہ نے اپنی سائڈ سے اڑ کر ان کو جو الرٹنس دکھائی تو اس سے وہ بھاگ نکلے۔ اس پہ بھی بات کریں گے۔ آج ایک بہت اہم پریس کانفرنس بھی ہے ڈی جی ISPR کی اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی دفتر خارجہ میں 7:30 بجے، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ پاسبلی کیا ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ نواز شریف صاحب ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور نواز شریف صاحب امن کی کوششیں کر رہے ہیں انٹرنیشنل پاورز کے ساتھ بات چیت کر کے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو عمار صاحب، رات گئے جو ایک پریس کانفرنس آئی ہے کوئی 1-1:30 بجے کے قریب انفارمیشن منسٹر کی، وہ بڑا کی میسج تھا، اور رات گئے کرنا اس کی ایمرجنسی کو شو کرتا تھا کہ کتنا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں ہمارے پاس کریڈیبل انٹیلیجنس ہے کہ انڈیا جو ہے وہ حملہ کر سکتا ہے۔ اگر اس کا ہوا تو پاکستان اپنا بھرپور جواب دے گا، اور بھرپور جواب دینے سے جو ہے وہ جو نقصان ہوگا اس کی ذمہ داری انڈیا کی ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ آج افواج پاکستان کی طرف سے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ سیاچن سے لے کر بحر عرب کے پانیوں تک پاک فوج جو ہے وہ پاکستان کی مسلح افواج، تینوں مسلح افواج مکمل طور پر تیار ہے۔ دیکھیے، کل جو عطا طاہر صاحب نے رات کو پریس کانفرنس کی، اس سے یوں لگا کہ اب وہ انہیں اندازہ ہو گیا، ظاہر ہے ان کے پاس ہمارے سے زیادہ انفارمیشن ہے، اور ان کو لوگوں نے بتایا ہوگا کہ ذرائع نے کہ اب انڈیا کی طرف سے اشتعال انگیزی کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ ایک ایسا سچویشن ہے جو ساری دنیا کے لیے خطرے کا سبب ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بارے میں دنیا کو مطلع کرنا بہت ضروری تھا، اس لیے کہ اس سے پہلے کہ کوئی ہم پہ جارحیت کا الزام لگائے، ہم دنیا کو کلیئر کٹ سچویشن بتائیں کہ اس وقت بھارت کی طرف سے کیا در اندازی ہو رہی ہے، ان کے منصوبے کیا ہیں، پاکستان کے حوالے سے وہ کیا عزائم رکھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عطا طاہر صاحب نے بڑی پر وقت پریس کانفرنس کی ہے، بڑی درست، اور جو لب و لہجہ اختیار کیا گیا وہ ظاہر ہے دنیا کو وارن کرنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ یہ دو نیوکلیئر کنٹریز ہیں۔ بھارت اگر اشتعال انگیزی کرے گا تو دنیا ہمیں تحمل سے رہنے کا نہیں کہہ سکتی۔ پاکستان کو اپنے دفاع کا بھرپور حق ہے، ہم اسی طرح اپنا دفاع کریں گے جس طرح ہم ماضی میں کرتے رہے ہیں، اور جس طرح انڈیا کی طرف سے اشتعال انگیزی ہوگی اس سے دگنے طریقے سے پوری قوت سے بھارت کو جواب دیا جائے گا۔ تو یہ میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر تھا، دنیا کو پتہ چلنا چاہیے تھا کہ اس خطے میں کیا ہو رہا ہے۔ 160 کروڑ لوگ یہاں پر رہتے ہیں، ان 160 کروڑ لوگ بھارت کے جنگی جنون کی بھیٹ چڑھ سکتے ہیں۔ ہم اس میں قصوروار کہیں بعد میں
جو کچھ ہوگا اس میں قصوروار دنیا ہمیں نہ کہلائے. ہمیں یہ بات کلیئر کر دینی چاہیے تھی، پہلے کلیئر کر دینی چاہیے تھی، اور یہی عطا طاہر صاحب نے رات کو کیا ہے. بالکل. اور اچھا یہ صرف بات کی حد تک نہیں ہے جو آپ نے پریپیئرنس کی بات کی کہ پاکستان مکمل طور تیار ہے. یہ ہم نے دیکھا بھی کہ رات گئے جو ہے انڈیا نے بلا اشتہار فائرنگ کی کنٹرول لائن پہ مختلف سیکٹرز میں، اور کنٹرول لائن کی خلاف ورزی کی جو سیز فائر تھا، تو اس کا پاکستان نے جواب دیا بر وقت. لیکن یہ ہے کہ انڈیا نے اشتعال انگیزی شروع کر دی ہے. مقبوضہ کشمیر سے انڈیا کی حدود میں ہی رہتے ہوئے رافیل طیارے جو تھے 4 انڈیا کے، وہ دیکھے گئے فضا میں. فوری طور پہ پاک فضائیہ کے جہاز فضا میں بلند ہوئے اور میسیج دیا گیا کہ پاکستان کی فضائی حدود کی حفاظت کے لیے ہمارے مجاہد تیار ہیں، اور اس طرف کا مس ایڈونچر کا نتیجہ وہی ہوگا جو پہلے ہو چکا ہے ابھی نندن والا کیس. تو جو ہی پاکستانی طیارے فضا میں بلند ہوئے تو انڈین طیارے جو ہے وہ وہاں سے تتر بتر ہو گئے اور فوری طور پہ بگھلاٹ میں نکل گئے. اس سے بھی میسیج آتا ہے کہ ہر سرحد پر، یعنی کہ آپ سیاچن کے گلیشیئر سے لے کے بحر عرب کے پانیوں تک پاکستان کی بحریہ، پاکستان کی فضائیہ، پاکستان کی مسلح افواج ہر سیکٹر میں تیار ہیں. کل رات کو سیالکوٹ سیکٹر میں بھی کچھ باتیں سنائی دی تھیں، کچھ فیک نیوز بھی چلی وہاں سے. بہرحال یہ رپورٹس آئی ہیں کہ وہاں سب خیریت ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور وہاں پر بھی مسلح افواج بالکل چوکس. اصل میں نا دیکھیے، ایکچوئل جب وار ہونی ہے سو ہونی ہے، اس سے پہلے پرسیپشن کی بات ہوتی ہے. تو وہ تو پاکستان بہت حوصلے کے ساتھ وہ والی جنگ جیت چکا ہے. 2 باتیں بڑی کلیئر ہیں. پاکستان کے عوام میں، سیاسی جماعتوں میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. اس وقت کوئی تقسیم کی بات نہیں ہو رہی، کوئی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے نہیں بیٹھا ہوا. سارے فوکس ہیں ایک نقطے پہ، اور وہ دفاع پاکستان ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے. دوسرا، جس خلوص سے، جس محبت سے، جس حوصلے سے لوگ افواج پاکستان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، یہ وہ پرسیپشن کی جنگ ہے جو پاکستان جیت چکا ہے. بھارت میں اس کی نسبت یہ ہے کہ بھارت میں اندرونی خلفشار بہت ہے، اندرونی تقسیم بہت ہے. آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ سکھوں کی طرف سے یہ بیان آیا کہ اگر بھارت پنجاب کی جانب سے حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم نہیں کرنے دیں گے. امریکہ میں ایک سکھ لیڈر ہے، انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کی کہ اگر بھارت پاکستان پہ حملہ کرے گا تو یہ مودی کی اور بھارت کی آخری جنگ ہوگی. بالکل. اور یہ جو مورال ہے، یہ پاکستان کا ہمیشہ سے یہ تر امتیاز ہے، کیونکہ ایک مسلمان کی آپ کو پتہ ہے شان ہوتی ہے، مسلمان موت سے نہیں ڈرتا. اور یہ جو ایک اسٹرینتھ ہے پاکستان کی مسلح افواج کی کہ مسلمان ہر وقت تیار ہوتا ہے کہ جی اگر جیت جائیں، اگر بچ جائیں تو غازی، نہیں تو شہید. تو یہ موت وہ ہے جس کی تمنا سب نے کی. ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پاکستان کی تاریخ سے علاوہ اسلام کی تاریخ میں بھی یہ مثالیں بھری پڑی ہیں کہ ہر شخص اس کا شیدائی اور خواہش مند ہوتا ہے کہ یا تو اللہ کی راہ میں آپ قربان ہو جائیں یا پھر غازی ہو کے واپس لوٹیں. تو اس لیے یہ جذبہ جو ہے یہ عوام میں بھی دیکھا ہے، ہم نے دیکھا بوڑھے بوڑھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بارڈر پہ بھیج دیں یار، ہم لڑنے کو تیار ہیں، کیونکہ مسلمان تو اس بات سے وہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ جذبہ جو پاکستان میں جذبہ پایا جاتا ہے کہ مادر وطن کے دفاع کے لیے اگر کوئی قربانی دینی پڑی تو یہ اس کے لیے ہر دم تیار ہیں. اور یہ اچھی بات ہے کہ قومی اتفاق رائے سامنے آ رہا ہے، سیاسی جماعتوں کا اتفاق رائے سامنے آ رہا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ کل عمران خان صاحب نے بھی بیان دیا کہ انڈیا کے خلاف ہم متحد ہیں اور اس پہ کوئی وہ نہیں ہوگا. ان کو پتہ لگ چکا ہے ویسے بھی کہ عوام اس معاملے میں بالکل متفق ہے. رات کو جب یہ اعلان ہوا، جب انفارمیشن منسٹر کی پریس کانفرنس آئی، میں دیکھ رہا تھا اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ، کسی بھی پارٹی اس کی بالادستی سے اس سے بالادست ہو کر، کسی پولیٹیکل ایفیلیشن سے بالادست ہو کر لوگوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ لکھ دیا جی پاکستان زندہ باد، پاکستان کے پرچم لگائے اور کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. نو پاور آن ارتھ کین انڈو پاکستان. یہ جو ہے یہ قائد اعظم کا کول تھا، یہ کول جو ہے وہ اب ہر پاکستانی کے لب پہ ہے. یہ آسان کام نہیں ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اگر ہم کنونشنل ویپنس کی بھی لڑائی میں آئیں گی تو انڈیا ہمیں کوئی ایک نوالا سمجھ کے ہڑپ نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی انڈیا کی ہیجمنی خطے میں تسلیم نہیں کی. پورے ساؤتھ ایشیا میں کوئی جو ملک کھڑا ہوتا ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انڈیا کی، وہ پاکستانی ہوتا ہے. آخر یہی جذبہ ایمانی ہے اور یہ وجہ ہے کہ پاک فوج پر، مسلح افواج پر لوگوں کو اعتماد ہے، پاکستان کے دفاع پر، پاکستان کی قوم پر لوگوں کو اعتماد ہے کہ یہ قوم ہارنے والی نہیں ہے. بالکل درست بات ہے آپ نے کی. آپ نے کہا پولیٹیکل ڈیوائڈ ختم ہو گیا. ڈیوائڈ تو ختم ہو ہی گیا ہے، اور تو اور نواز شریف صاحب زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. اور ان کے نواز شریف آپ کو پتہ ہے کہ کوئی خاص ایکٹیو ہے نہیں. کبھی ادھر چلے چھٹیاں منانے چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر چھٹیاں منانے چلے جاتے ہیں. اور ہم سب کو بڑا اعتراض تھا کہ انہیں پولیٹیکلی زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے، اس طرح کے سینئر لیڈر کے ویژن سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو اب اطلاعات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اب دوبارہ سفارت
سفارتی سطح پر ایکٹیو ہونا شروع کر دیا. شہباز شریف صاحب سے انہوں نے ملاقات کی ہے جو ان کے چھوٹے بھائی بھی ہیں, وزیر اعظم پاکستان بھی ہے, اور ان سے جنگ کی صورتحال پر مکمل بریفنگ لی ہے. اس کے علاوہ سنا جا رہا ہے کہ وہ قطر کے راستے کوئی سفارتکاری کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ جو جنگ کا جنون ہے اس کو کسی طرح ٹالا جا سکے, اور جو یہاں پر بسنے والے لوگوں کے سروں پر جو خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں اس سے کسی طرح بچ جائے. نواز شریف جیسے لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ بہرحال نقصان کرتی ہے, جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی, لیکن مودی جیسے احمق حکمران اس حقیقت کو نہیں جانتے. دیکھیں ساؤتھ ایشیا میں اس وقت نواز شریف بزرگ ترین رہنما ہیں, ایکٹیو پولیٹیشین ہیں, 3 دفعہ کے پرائم منسٹر ہیں. تینوں دفعہ جب وہ حکومت میں تھے انہوں نے ایکٹیولی کوشش کی کہ انڈیا کے ساتھ امن کو بڑھایا جائے, کیونکہ نواز شریف صاحب کا ایک ویژن ہے کہ خطے میں امن ہوگا تو ترقی ہوگی, شیئر ترقی ہوگی. وہ ریجنز کی ترقی پہ بلیو کرتے ہیں, ان لائک مودی صاحب اور انڈیا کی جو لیڈرشپ ہے جو نواز شریف صاحب کا ہمیشہ سے رہا ہے, اس کی پرسنل ان کو کاسٹ بھی پے کرنی پڑی ہے. انہوں نے کہا کہ خطے میں امن ہونا چاہیے, ہمیں تجارت کرنی ہے, امن کرنا ہے, ترقی دینی ہے عوام کو, یہی ان کا ویژن ہے. ابھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے انہوں نے بیان نہیں دیا, وہ سفارتی سطح پر کوششیں کر رہے ہیں. ہمارے ذرائع سے خبر آئی ہے کل پرائم منسٹر صاحب نے ان کو بریف کیا کہ جی سچویشن کیا ہے, انڈیا کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے. تو انہوں نے اپنا ایک تو 24 تاریخ کو اپنا دورہ مختصر کر کے پاکستان آئے تھے, علاج کے لیے لندن گئے تھے, پھر وہ واپس آئے اور انہوں نے سفارتی سطح پر اپنے رابطے شروع کیے ہیں قطر کی حکومت کے ساتھ بھی, باقی بھی جہاں جہاں ان کا انفلوئنس ہے. ان کا انفلوئنس ٹھیک ٹھاک ہے ریجن میں, آپ نے دیکھا ہوگا بیلاروس جب گئے تھے تو کس طرح ان کا استقبال ہوا. انڈیا میں ایون انڈیا میں بھی ان کی رسپیکٹ کی جاتی ہے اور ان کو ایک پیس میکر سمجھا جاتا ہے. تو وہ اپنی کوششیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے, ایک ویژن والے لیڈر کو پتہ ہوتا ہے کہ عوام کے مفاد میں جنگ نہیں ہوتی. یہ مودی نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے, پرائم منسٹر مودی, لیکن یہ جو 3 دفعہ کے پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے ہر دفعہ کوشش کی کہ انڈیا کے ساتھ پیس کیا جائے, کیونکہ خطے کے عوام کے بیسٹ مفاد میں, جو آپ نے کہا کہ یہاں پر کوئی 2.25 ارب آبادی رہتی ہے, 2.25 ارب آبادی اگر مل کر ترقی کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے, یہ زیادہ ویژنری بات ہے اور زیادہ اچھی بات ہے. اس میں ایک بات بھی لوگ کو یہ کلیئر کر دیں چاہیے, کیوں یہ آج یا کل پرسوں اس طرح کی بات ہو رہی ہے, 15 دن کے بعد کیوں نہیں ہو رہا؟ تو بنیادی طور پہ اس کا مسئلہ چناؤ ہے, 4 ریاستوں کے اندر انتخابات ہونا ہے, بہار کے اندر انتخاب ہونا ہے, اور وہاں پر مودی صاحب کی مقبولیت گرتی جا رہی ہے. بھارت میں مقبولیت بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ پاکستان پہ حملہ کرنے کی بات شروع کر دو. اس لیے لگتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی اس طرح کی صورتحال کریٹ کی جائے گی جس کے بعد کہا جائے گا جی کہ ہم جیت گئے اور اپنا نریٹو سیل کیا جائے گا. لیکن انہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہاں ہم پوری طرح الرٹ اور تیار بیٹھے ہیں, اور جو اگر پاکستان پہ حملہ کرے گا وہ منہ کی کھائے گا. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.